الرسل سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے جس نے یہاں ہمیں قرآن و سنت کی نسبت سے اکٹھا کیا ہے۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے بیکار کاموں کے لیے بھی وقت ہے، اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے لیے وقت کوئی نہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات پہ جہاں دنیا اور دنیا سے ریلیٹڈ کاروباری یا کوئی مشاعرہ یا کسی کی شادی، مہندی، ایسی رسومات پہ، میلوں پہ کوئی فنی فنکار آ جائے یا کوئی بھی اس طرح کی تقریبات، وہاں بن بلائے جانے کا بھی من کرتا ہے۔ کوئی بلائے نہ پھر بھی دل میں حسرت ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم، قرآن کریم کی یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجائی ہوئی وہ محافل جہاں کتاب اللہ کا درس دیا جاتا ہے یا سنت رسول اللہ کا درس دیا جاتا ہے، اس سے اعلیٰ اور ارفع مجلس پوری کائنات میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ جن جگہوں پر اللہ کا قرآن پڑھایا جائے، جن جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھائی جائے، وہاں ابتدا سے انتہا تک اللہ کی رحمت برستی ہے، نازل رہتی ہے، جو وہاں بیٹھے ہوئوں کو اپنی رحمتوں کے ساتھ اور اپنی برکتوں کے ساتھ اور ایمانی نورانیت کے ساتھ اللہ منور کرتا ہے۔ باقی دنیا کی کوئی ایسی محفل بتائیں مجھے آپ شرعی پوائنٹ آف ویو سے جہاں پہ جانے والوں بیٹھنے والوں ان کے لیے
عظمت یا برکت یا رحمت تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، کہیں پہ بھی آپ نے نہیں پڑھا سنا، صرف 10 نیکیاں نہیں۔ لیکن جہاں قرآن کی محفل ہوتی ہے یا سنت کی محفل ہوتی ہے، دین سے ریلیٹڈ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے جی، وہ اتنی بابرکت محفل ہوتی ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک انسان کے دل میں شوق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ جانے کا ارادہ کرتا ہے کسی کے منہ پیچھے، یا ویسے ہی بناوٹی طور پہ، تو اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایک دن بندہ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے بڑا تیر مار دیا ہے، میں بڑا جہاں وہاں جا کے میں نے یہ سیکھا یہ سیکھا یہ سیکھا ہے، اور وہ اسی بات پہ اتراتا ہے بجائے اس کے کہ وہ عجز و انکساری کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ ایسے بندے کو بھی دوبارہ توفیق نہیں دیتا۔ قرآن سنت اس کا علم جو ہے، علم ویسے ہی علم معرفت کو کہتے ہیں، پہچان کو کہتے ہیں، تعارف کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علم اگر عاجزی پیدا کرے تو پھر یہ نافع ہے، اور اگر علم سے عاجزی نہیں آتی، تکبر آتا ہے، پھر یہ علم نافع نہیں ہے۔ آپ دنیاوی ہنر دیکھیں، کسی نے ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم ایڈ کیا ہے، ایم فل کیا ہے، ایم ایس سی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیاوی ہنر ہیں، علم نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک بندے نے ایم ایس سی کی ہے، ایم فل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو ڈگری لی ہے یہ ہنر ہے، علم نہیں ہے۔ اور جہالت کا ایک نیا روپ دیکھیں آپ، ایسے لوگوں کو لوگ پڑھا لکھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس نے علم پڑھا ہے، قرآن و حدیث کا علم جانتا ہے، اللہ نے قرآن اس کے سینے میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، صرف رکھا نہیں، اگر وہ چھڑا حافظ ہے تو قرآن اس کے سینے میں محفوظ ضرور ہے لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے قرآن کی پہچان دی ہے، ٹھیک ہے، وہ ترجمہ تفسیر سے واقف ہے، احادیث نبویہ سے واقف ہے، دین اسلام سے واقف ہے، تو یہ علم ہے۔ ایسا علم رکھنے والے کو عالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا اس کو کہتی ہے جی یہ مولوی ہے جی، چھڑا ان پڑھ ہے جی، ان پڑھ گوار ہے جی، حالانکہ علم یہ ہے۔ اور جسے تم علم کہتے ہو یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے۔ ایک بندہ 4 سال لگاتا ہے، وہ کسی فیکٹری میں کھراد مشین پہ 4 سال لگاتا ہے تو ہنر سیکھتا ہے نا، پھر وہ ڈپلومہ مل جاتا ہے اسے۔ اور ایک بندہ 4 سال لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ بی ایس سی کی، پھر ایم ایس سی کی، ٹھیک ہے، بی ایس سی ایم ایس سی میں 4 سال اس نے لگائے ہیں، اس نے بھی ہنر ہی کیا، اسے بھی ڈگری ملی ہے۔ وہ جو کھراد مشین پہ جس نے وقت لگایا، نیت اس کی بھی ہے پیسہ کمانا، اور نیت اس کی بھی ہے پیسہ کمانا۔ تو جس سے پیسے کمانے کی غرض و غایت ہو، جس کے ساتھ یہ غرض منسلک ہو، تو وہ علم ہوگا کہ ہنر ہوگا؟ ہنر سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ ٹیوٹر ہے جی یہ انگلش کا، کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں بولنے کے پیسے لیتا ہوں، 1 منٹ کے پیسے لیتا ہوں، 15 منٹ ٹیوشن دیتا ہوں، پیسے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، 40 منٹ لیکچر دیتا ہوں، پیسے لیتا ہوں۔ تو جو پیسہ کما رہا ہے وہ علم نہیں ہے اس کے پاس، ہنر ہے اس کے پاس۔ اور ہم اپنے بچوں کو ہنر سکھا رہے ہیں، علم نہیں، کیونکہ علم کا جو معنی ہے یہ ہے جاننا، پہچاننا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو اپنے خالق کی پہچان ہی نہیں ہوئی، مالک کی، رازق کی پہچان نہیں ہوئی، آپ کو اپنے مذہبی رہنما کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، دین اسلام کی پہچان نہیں ہوئی، اپنی زندگی کی حرام اور حلال کی پہچان نہیں ہوئی، پاکیزگی
اور پلیتی کی آپ کو پہچان نہیں ہوئی تو پھر علم تو نہیں ہے آپ کے پاس. آپ تو اپنے وجود کی حرام اور ناپاک چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کا طریقہ آپ کو نہیں آیا تو پھر آپ کے پاس علم ہے نہیں. علم یہ ہے قرآن و سنت کا, جس سے بے پرواہی برتتی جا رہی ہے, جس سے بے پرواہی برتتی جا رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے, جسے اللہ ایسی نشستوں میں بیٹھنے کی توفیق دے دے, جسے اللہ قرآن و سنت کے ایسے حلقوں میں بیٹھنے کی توفیق دے دے جس طرح کہ آپ بیٹھے ہیں, تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح, جو عنایت سمجھتے ہو وہ تو بولو, ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی عنایت ہے, یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہے, اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. دیکھو نا, علم سے بندہ برائیوں سے بچتا ہے, علم سے بندہ برائیوں سے بچتا ہے, اور اگر نہیں بچا, ہمارے ملک کو برباد کس نے کیا ہے؟ ہنرمندوں نے. کس نے؟ ہنرمندوں نے. ہمارے ملک کا جج اگر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرے, انصاف کرے, ملک میں امن پیدا ہوگا کہ نہیں؟ یہاں انصاف ہوتا ہے؟ بول دے نہیں. یہاں مجرم سر عام گھومتا ہے اور ملزم سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے. تو اسے تو لوگ جج کو پڑھا لکھا نہیں کہتے, بول دے نہیں, اور پڑھا لکھا کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا لائر, وکیل, اس نے تھوڑی تباہی مچا رکھی ہے, وہ جھوٹے کے پیسے زیادہ لیتا ہے. قاتل کو کہتا ہے اتنا پیسہ دو, تیری گردن سے قتل ختم کروا دوں گا, اور ناحق بندے کو پھنسوا دوں گا. ٹھیک ہے, وکیل بے شمار تباہی مچائیے کہ نہیں. بزنس مین کامرس پڑھ کے, بزنس پڑھ کے, ٹھیک ہے, گریجویٹ اپنے آپ کو کہتا ہے اور بزنس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس بزنس میں اسے ہزاروں داؤ آتے ہیں, ملاوٹ کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور وزن کیسے کم کرنا ہے, سٹاک کیسے کرنا ہے, ذخیرہ کیسے کرنا ہے. بزنس مین نے بربادی میں چاہیے. بہت بڑا طبقہ ڈاکٹری کا, کس کا؟ ڈاکٹری کا. آپ کے ملک میں ڈاکٹروں نے تھوڑی تباہی میں چاہیے. یورپ میں 90% بچوں کی ڈیلیوریاں نارمل ہوتی ہیں, اور ہمارے ملک میں 90% آپریٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ نارمل ڈیلیوری میں پیسہ نہیں بچتا, آپریٹ میں پیسہ بچتا ہے, تو وہ چند پیسوں کی خاطر انسان کے جسم کو چیر پاڑ دیتا ہے. قصور پھر نکالا جاتا ہے سارے کا سارا عالم کا, مولوی کا. انہوں نے تباہی نہیں مچا رکھی. جتنے بیوروکریٹ ہیں, جتنے آفیسرز ہیں, ہر محکمے میں جن کے پاس ہنر ہے, میں یہ نہیں کہتا, ہرگز نہیں کہتا کہ ہمارے ملک میں صوفیوں نے نقصان نہیں دیا, ملاؤں نے نقصان نہیں دیا, بڑا نقصان دیا, لیکن وہ نقصان ملا کا ہے, عالم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. روئے زمین پہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں, وہ آج بھی ہیں. اور جنہیں تم علماء سمجھتے ہو, یہ علماء نہیں ہیں, یہ تو صوفی ہیں, ملا ہیں. تو ملا ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات کے ترجمے چھپائے,
جنہوں نے ساری زندگی ان آیات کو زبان پہ نہیں لائے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنا کے لوگوں کے لیے نازل کیا تھا. کیوں؟ نکال دیا جائے گا، مسیتوں کٹ دیں گے، مدرسے جو کٹ دیں گے، جنہیں اللہ نو راضی نہیں رکھیا، مسجد دے صدر نو راضی رکھیا ہے، وہ تو بھاویں وہ گھر دے راضی نہ ہون لیکن انہیں انہوں راضی رکھیا. اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے. آپ قرآن سنیں جی کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے یہ جو آپ کے سامنے نسخے پڑے ہیں قرآن کریم کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی کتاب ہے؟ یہاں تو کوئی کتاب لکھ لے، ٹھیک ہے، 16ویں 17ویں 18ویں گریڈ کا بندہ، تو اس کی تقریب رونمائی میں ہزاروں پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں اور اپنے اپنے کمنٹ لکھتے ہیں. بڑی بڑی گل ہے جی، بڑی سونی کتاب لکھی ہے جی، بڑی اعلیٰ کتاب لکھی ہے جی، بڑی پیاری کتاب لکھی ہے جی، حالانکہ کسی نہ کام دی تحریر ہوئے لیکن خوش آمدیاں کرتے ہیں. قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے. کون پروردگار؟ رب السماوات والارض وما بینہما. سورہ دخان اس کی آیت نمبر 7 ہے، سورہ دخان کی آیت نمبر 7. رب السماوات والارض وما بینہما. جو رب ہے زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کو پالنے والا، سب کا خالق، سب کا مالک. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم موقنین، اللہ کی ذات پہ واقعی یقین کرنے والے، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو تو یاد رکھو ساری کائنات کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ساری کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا مسجود کوئی نہیں، اس کے سوا ہر جگہ موجود کوئی نہیں، اس کے سوا مشکل کشا بولو حاجت روا فریاد رس لجپال، پتر دینے والا، بیٹیاں دینے والا، خوشیاں دینے والا، عزتیں دینے والا، خالی جھولیاں بھرنے والا، اس کے سوا کوئی نہیں. یحیی و یمیت، جو زندگیاں دیتا ہے موت بھی، اس کے سوا نہ کوئی موت دے سکتا نہ کوئی زندگی دے. اگر یہ بات اس پہ ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے تو بندہ نہ ڈر نہیں ہو جاتا ہے. لیکن یقین ہو تو پھر ہے نا، زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ آؤ ذرا سورہ واقعہ کے آخری رکوع پہ، 27واں پارہ سورہ رحمان سے اگلی صورت ہے، اس کے آخری رکوع پہ آؤ. ہاں ادھر ہی جاؤ، ادھر ہی. ہاں یہ حدید ہے، اس سے پچھلی صورت واقعہ. ہاں اس سے پچھلی، پیچھے کرو، آخری رکوع پیچھے کرو اور ادھر کرو. ہاں آگے کرو.
ہاں یہ آخری رکوع ہے، آخری رکوع نکل گیا۔ آیت نمبر ہے 77 نکل گئی؟ ہاں جی، اور یہ سورۃ واقعہ نکلی، یہ آیت نمبر سورۃ واقعہ کا آخری کہہ رہا ہوں میں۔ ہاں، اس کا آخری رکوع نکالو، 77 آیت نکالو، 77 آیت، آیت نمبر 77۔ انہ لقرآن کریم، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم بڑی عزت والا ہے، بڑا بلند ہے، بڑی عزت والا، بڑی عظمت والا۔ کون سا قرآن؟ جنہوں پڑھنا واسطے ساڈے کول ٹائم، جس کو سیکھنے کے لیے ٹائم، اور جس کو پڑھنے کے لیے ہماری دعوت کوئی قبول نہیں کرتا۔ یہ قرآن انہ لقرآن کریم، بڑی عزت والا ہے یہ قرآن، فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب ہے، لوح محفوظ سے، جی ہاں لوح محفوظ میں تھی، پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آئی تو محفوظ، لا یمسہ الا المطہرون، جن کی ڈیوٹی ہے اس کتاب پر وہ بڑے پاکیزہ ہیں، جس کی ڈیوٹی ہے اس کتاب پر وہ اتنے پاکیزہ ہیں، گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا شائبہ بھی ان کے پاس نہیں آتا، وہ اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے پاکیزہ، نہ انہیں کھانے کا غم، نہ انہیں سونے کا غم، نہ ان کے اندر نفس کی خواہشات، نہ ان کے اندر پخانہ، نہ پیشاب، نہ تھوک ہے ان کے اندر۔ اور میاں اتنے پاکیزہ کہ اللہ کی مقرب جماعت ہے، اتنے طاقتور ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، اتنے طاقتور ہیں، ہواؤں کو چلانے والے، اللہ کے طرف سے بادلوں کے اوپر نگران، اللہ کی طرف سے ہواؤں پہ نگران، اللہ کی طرف سے روحوں کو قبض کرنے والے، اللہ کی طرف سے آسمان پر اس کتاب کے محافظ۔ جب یہ قرآن اترتا رہا ہے محمد الرسول اللہ کے قلب پر، ان کی زیر نگرانی یہ قرآن آتا رہا۔ کیوں؟ قرآن چونکہ عظمتوں والا ہے، پاکیزہ ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، چونکہ اللہ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، لے کے آنے والے بھی تو پاکیزہ ہونے چاہیے، لے کے آنے والے بھی تو پاکیزہ ہونے چاہیے۔ اتنے طاقتور ہیں، اتنی پاکیزہ ہیں، اس لیے کائنات والو تم میں سے بھی اگر کوئی چھوئے تو پہلے پاکیزہ ہو جائے، تم میں سے بھی اگر کوئی قرآن کو چھونا چاہتا ہے تو پہلے پاکیزہ ہو جائے، وضو کر لے۔ اور قرآن اس دل میں اترتا نہیں جس دل میں غلاظتیں ہوں، شرک والی غلاظتیں ہوں، بدعت والی غلاظتیں ہوں، حرام کے لقموں والی، قرآن اس سینے میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس قرآن کو مگر پاکیزہ ہیں۔ وہ جماعت فرشتوں کی بھی پاکیزہ،
تم میں جی صحابہ کرام کی جماعت بھی پاکیزہ، تم میں سے بھی اگر کوئی چھوئے قرآن کو وہ بھی ہو جائے پاکیزہ پھر چھوئے۔ جی ہاں، اللہ فرماتا یہ عزتوں والی کتاب، یہ محفوظ کتاب، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، ہم خود محافظ ہیں اس کے۔ اتنی عظمتوں والی کتاب، اسے وضو ہو کے چھونا پڑتا ہے، بغیر وضو سے چھو بھی کوئی نہیں سکتا۔ کیوں اتنی عظمتیں پاکیزگیاں کیوں؟ اللہ کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ آئی اس رب کی طرف سے ہے، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ اس پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا، جو تیری ضرورتیں پوری کرنے والا، جو تیرے ہر چیز کو دیکھنے والا، جو تجھے اپنی نعمتوں سے ہمکنار کرنے والا، جو تیری ہر خواہش پوری کرنے والا، جو تجھے اولاد بن مانگے دینے والا، صحت بن مانگے دینے والا، بنائی دینے والا، سماعت دینے والا، ہاتھوں میں قدرت دینے والا، پاؤں میں طاقت دینے والا، جو ساری کائنات کا رب ہے، یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ قرآن دیاں تعریفاں کر کے پھر اللہ کیا کیا، آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون۔ استغفر اللہ، ترجمہ جو کو عمدہ جو نہیں تو سبحان اللہ ہی نکل آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون۔ او پنجابی جمع نہ کراں، او جلیو چھڈیا جے تے ایو قرآن چھڑ دیتا جے۔ اگر چھوڑا ہے اسی کو چھوڑ دیا تم نے، اور چھوڑنے والی اور چیزیں تھیں۔ چھوڑنا ہوتا غلاظت چھوڑ دیتے، چھوڑنا ہوتا بے ایمانی چھوڑ دیتے، زنا چھوڑ دیتے، شراب چھوڑ دیتے، بے ایمانیاں چھوڑ دیتے، اللہ کی ناراضگیاں چھوڑ دیتے، ایسے عمل چھوڑ دیتے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میرے نبی کی سنت کی مخالفت چھوڑ دیتے، شیطان نال یاریاں چھوڑ دیتے، بے ایمانہ نال دوستیاں اور تعلق چھوڑ دیتے۔ آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا ہوا تمہیں اس کلام کے ساتھ تم بے پروائیاں کرتے ہو، اور لاپروائیاں کیتی ہیں جے تے اس قرآن نال، اور میاں مخالفت کیتی نے تے اس قرآن نال، اور چھڑیوں نے تے ایو قرآن، بے پروائیاں کیتیاں جے تے اس کتاب نال، اور رغبتاں چھڑیاں جے تے اس قرآن نال، اور غفلتاں برتیاں جے تے اس قرآن نال، حالانکہ یہ قرآن چھوڑنے والی شے کو سمجھ آئی ہے؟ آنا پھر بھی تساں کوئی نہیں کرنا، پچھلی مرتبہ وعدہ کیتا سی ہے نا روزانہ آئیں گے ہیں، اور سمجھو کہ نہیں؟ ہاں، پھر بھی چھوڑا تو یہ قرآن چھوڑا ظالمو تم نے، پھر بھی چھوڑا اور یہ قرآن چھوڑا۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور بنا رکھا ہے تم نے اپنی زندگی کا مقصد اس قرآن کو جٹلانا، اس کی تعلیم کو جٹلانا، اس کی آیات کو جٹلانا۔ اور قرآن جٹلانا دو طریقے سے ہے، غور کرنا میری طرح، دو طریقے سے۔ ایک طریقہ ہے علل اعلان جٹلانا، میں نہیں مانتا اس قرآن کو، میں نہیں اسے اللہ کی کتاب مانتا، میں اسے اپنی زندگی
زندگی کا حصہ نہیں بناتا، میں اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا۔ ایک ہے یہ جھٹلانا، دوسرا جھٹلانا کیا ہے؟ دوسرا یہ بھی جھٹلانا نہیں ہوتا ہے کہ جی ہاں ہے تے قرآن اللہ دا ہے جی، قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے، قرآن شریف ہے، لیکن نہ اسے اپنی زندگی میں لے کے آئے، نہ اولاد کی زندگی میں اسے یقینی طور پہ اپنانے کی بات کرے، نہ اسے اپنی زندگی میں سیکھے، نہ اولاد کو سکھائے، نہ اسے اپنی زندگی میں کوئی ترجیح دے، نہ اولاد کی زندگی میں اس کی کوئی ترجیح رکھے، نہ میاں اپنی زندگی میں اسے کوئی توقع دے، نہ اولاد کے فیوچر پلان میں اسے کوئی ترتیب دے۔ جی ہاں یہ بھی قرآن کو جھٹلا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہو تو اپنا مقصد ہی بنا لیا ہے کہ جھٹلانا ہے تے قرآن نو جھٹلانا ہے، قرآن نہیں سیکھنا، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن نہیں سننا، قرآن دی تعلیم حاصل نہیں کرنی۔ او میاں کاروبار اللہ کاروبار نو سب کوئی پیا سمجھدا ہے، ملازمت والا ملازمت نو ہی سب کوئی پیا سمجھدا ہے، کھل ویچن والا کھلا نو ہی سب کوئی پیا سمجھدا ہے، بینک والا بینک نو ہی سب کوئی پیا سمجھدا ہے، جی ہاں دکاندار دکان نو ہی سب کوئی پیا سمجھدا ہے۔ وہ کہندا ہے ایو ہی میری زندگی ہے، انج ہی جینا ہے تے انج ہی مرنا ہے۔ نہ ساری زندگی قرآن سمجھیا نہ سکھیا، نہ پڑھیا نہ عمل کیتا۔ اللہ فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم، او قرآن دیاں آیتاں دے مقابلے وچ صوفیاں دیاں کتاباں پڑھنا لیو، قرآن دیاں آیتاں دے مقابلے وچ جیاں فلاں بزرگ دی لکھی کتاب جڑی قرآن دیاں آیتاں دی مخالفت کرے، فلاں بزرگ دی لکھی کتاب جڑی قرآن دیا حکماں دی مخالفت کرے، انہاں نو پڑھن والے ہو تے قرآن دے مقابلے وچ اللہ دے تو مسئلہ توحید دے مقابلے وچ شرک نو ترجیحاں دیون والے ہو، او اللہ دیاں صفتاں وچ دوسریاں نو شریک کرن والے ہو، آکھن والے ہو اللہ سندا نہیں تے جدے کول اسی جانے ہیں او دی موڑدا نہیں۔ میں تے جی سفارش کروان جانا، میں تے اپنے بزرگاں کول سفارش کروان جانا، انہاں دی قبر اتے جا کے دعا کرنا تے انہاں نو کہنا حضرت جی اللہ میری نہیں بیا سندا، تساں اللہ نو آکھو آ، تساں سفارش کرو آ، میرا بگڑیا کام بن جائے، تساں آکھو آ، میں 7 جمعراتی دیوے بالاں گا، میں 7 جمعراتی موم بتیاں لاواں گا، 7 جمعراتی اگربتیاں چاڑاں گا، میں اتے چادر لے آ کے وچھاواں گا، میں پھول پتیاں لے آ کے رکھاں گا۔ اللہ فرماندے نے لولا اذا بلغت الحلقوم، او وقت بھی کاش کے تو ویکھیں، او وقت بھی آئے او جس وقت جان پیراں وچوں نکلے تے گوڑیاں وچ اڑ جائے، گوڑیاں وچوں نکلے تے ناف تے اڑ جائے، ناف وچوں نکلے بالغت الحلقوم، اے جگہ اتے آ کے حلق تے اڑ جائے، سارا جسم بے جان ہے، ایتھے آ ہٹ تے آ کے جان اڑ گئی ہے، خور خور پیا کردا ہے تے دوڑدا ہے پیا، پیو آندا ہے مولوی جی کوئی دم کرو آ، پیر جی کوئی تویز دیو آ، کوئی دم کرو آ، کوئی ویکھو پچھو آ۔ اللہ فرماندے نے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، او مرن والے نو پہ ویندے ہو جی اکھاں پرت گیا ہے، اکھاں پرت گیا ہے جی، اکھاں پرتا لیاں سو بولدا نہیں پیا، ہوں کردا بولدا نہیں پیا، آسماناں وال ٹک ٹکیاں بن لیاں سو تے بولدا نہیں پیا، جیاں سانو ساڈی سندا ہی نہیں پیا، بولدا نہیں پیا۔ اللہ کہندے نے نحن اقرب الیہ منکم، تیرے تو زیادہ اسی او دے قریب ہونے ہیں اس ویلے، لیکن لا تبصرون،
لیکن تو ویکھ نہیں سکدا۔ میرے فرشتے دی شاہ رگ کول ہوندے نے اور روح کڈ رہے ہوندے نے، تو ویکھ نہیں سکدا۔ ہاں اگر تم اور جن کو تم اللہ کے مقابلے میں مشکل کشا حاجت روا بنا کے سفارشیں کرواتے ہو کرتے ہو، اللہ کے مقابلے میں جن کو تم عزتیں دینے والا، خوشیاں دینے والا، تندرستیاں دینے والا، شفائیں دینے والا سمجھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو اللہ کے مقابلے میں، اللہ فرماتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ یا تم قیامت کو نہیں مانتے، یا تم کہتے ہو دنیا کی زندگی سب کو جائے، مرن تو بعد کچھ بھی کوئی نہیں، اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، اور دنیا ہی دنیا سب کچھ بھی نہیں ہویا، جو ہوئے گا پھر ویکھ لواں گے۔ جی اللہ فرماتا ترجعونہا، سڈ مار پھر انہاں سارے بزرگاں اپنیاں نو، سڈ مار او لٹاں والی سرکار نو بھی بلا، او کڑیاں والی سرکار نو بھی بلا، موندریاں والی سرکار نو بھی بلا، او پاک ویڑے والی سرکار نو بھی بلا، مائی ٹھری نو بھی پیا بلا، فلانی سرکار نو بھی بلا تے فلانی سرکار کو بھی بلا۔ ترجعونہا، اساں لیا ایتھے اڑائیے، انی کرنی والے نے تے واپس پیراں تک پہنچا کے وکھاون۔ اساں تے ایتھے آ حلق تے اڑائیے، تکلیف دین واسطے، دکھ دیون واسطے، ایتھے حلق تے اڑائیے، او دے گناہاں دی سزا دیون واسطے، ایتھے آ اڑائیے۔ تے جے ایڈا کرنی لیں تے جنہاں نو میرا سفارشی تے میریاں صفتاں جنہاں وچ پیا مننا ہے، بلاؤ نانو۔ ترجعونہا، ہلے نکلی نہیں، ہلے تے نکلی بھی نہیں، اور نکل جائے تو واڑنی اوکھی ہے نا، ہلے تے نکلی بھی نہیں، بلائے نانو۔ اے جگہ تے آ کھلوتی ہے بالغت الحلقوم، حلق دے اتے آ کھلوتی ہے تے جے کرنی آلے نہیں تے بلا۔ ترجعونہا، ایتھوں حلق تو چھکن تے پیراں تک لے جان، ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو۔ کر کے دکھاؤ، کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں، بولتے نہیں، کر سکتا ہے کوئی؟ آ جاؤ واپس اپنے سبق پہ۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، جیاں نہیں ہے کوئی معبود مسجود، کوئی دینے والا نہیں، وہی ہے جو زندگیاں دیتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ وہی تمہارا رب ہے، جی ہاں، اور تمہارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب وہی ہے، تمہیں بھی دینے والا، تمہاری ضرورتیں بھی پوری کرنے والا وہی ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کی ضرورتیں بھی پوری کرنے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت اور اس کی تعلیم کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ منسلک فرماتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہر پریشانی تکلیف مصیبت آزمائش سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ جتنے مسلمان یہاں میرے دوست میرے بھائی یہاں آئے ہیں خالص تیری بات سننے کے لیے،
اور تجھ سے رحمت کے طلبگار ہیں، برکت والی روزیوں کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ان کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہر پریشانی، تکلیف، مصیبت، آزمائش سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک قرآن کی خدمت، قرآن کریم کی خدمت کی توفیق دے۔ اے اللہ خادم قرآن بنا، خادم حدیث بنا۔ یا رب العالمین نالائق ہیں، یا اللہ کمزور ہیں، اے اللہ تڑپ ہے، ایک فکر ہے، اس میں ہمیں برکت نصیب فرما۔ جو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں تو معاف فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک قرآن کی یہ آواز لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان مرد و زن دنیا سے چلے گئے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، میرے والد محترم اور جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ آج حاجی آصف صاحب ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، میت آج آئی ہے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اور جتنے مسلمان مرد و زن دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، میرے بھانجے کو کینسر دوبارہ جو ہے اس کی شکایت شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے مسلمان مرد و زن بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیے گا۔ میری والدہ کے لیے بھی اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے مسلمان بیمار ہیں، جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا، جو نہیں کہہ سکے، اللہ تمام بیماروں کو جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما۔ ہمارے دوست ہیں رانا وقار، انہوں نے دعا کے لیے اسپیشل پیغام بھیجا ہے کہ دبئی میں ان کے حالات تھوڑے سے خراب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور حلال روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کا سایہ نصیب فرما۔ اور جتنے دوست ہیں، ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو اولاد کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ دو میرے بھائی ایسے ہیں جن کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائیں، اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے۔ اللہ اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ اولاد ان کو نیک صالح نصیب فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ان کے لیے بخشش کا سبب بنے۔ اور میرے بھائی جو پریشان حال ہیں اپنے کاروبار کو لے کے، اللہ تعالیٰ رزق حلال نصیب فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ مدد عطا فرما۔ اس مدرسے کے لیے دعا کریں، یہاں صبح سے شام تک اللہ کی رحمت اور فضل سے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اللہ اسے ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں منسلک فرما دین سے، یا اللہ اخلاص نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔